اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے عدلیہ کے خلاف تقریر پر بڑا ایکشن۔ مظفر آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو نااہل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کسی بھی عوامی عہدے کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے توہین عدالت کیس میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ سردار تنویر الیاس کی غیر مشروط معافی کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو لکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں بھی پیش۔ عدالت نے نااہلی برقرار رکھتے ہوئے سردار تنویر الیاس سے 2 ہفتوں میں جواب مانگ لیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ نے توہین نہیں کی بلکہ سنگین توہین کی ہے۔ ویڈیوز دیکھنے کے بعد سزا دینے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، تاہم ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس لیں گے، ہمارے نمائندے نصیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ نصیر، کیا اپڈیٹ کریں گے اس اہم خبر کے بارے میں مزید آپ ہمیں؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو سردار تنویر الیاس کو ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی طلب کر رکھا تھا، وہ ان کا 12:30 بجے کا ٹائم تھا، لیکن ان کو جو سماعت تھی ان کی ملتوی تھی 2:30 بجے تک۔ 2:30 بجے ان کی دوبارہ سماعت کا جب آغاز ہوا تو اس سے پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا تھا۔ ہائی کورٹ سے سردار تنویر الیاس نااہل چکے تھے، وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے، تو تاہم سپریم کورٹ نے تو اسی کیس کی سماعت کی جو توہین عدالت کا تھا۔ اس میں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کا جس طرح آپ عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں اس کو سنگین توہین کہیں گے، یہ صرف توہین نہیں ہے، آپ تو عدالتوں کے بارے میں چوک چراؤ میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی سزا کے لیے کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ویڈیو سب بتا رہی ہیں کہ آپ کس طرح کا لب و لہجہ عدالتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح کی باتیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو پھر بھی صبر سے کام لے رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے۔ تو اس پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو 2 ہفتے کی انہوں نے مہلت دی ہے جو تحریری جواب دیں گے اس پہ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے نصیر چودھری ہمارے ساتھ تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری نہیں کیے۔ الیکشن کمیشن نے فنڈز کی عدم فراہمی پر سپریم کورٹ میں سربہ مہر رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ صوبوں میں انتخابات التوا کیس میں چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کو 10 اپریل تک 21 ارب روپے کے فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو فنڈز کا اجرا پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط کر دیا تھا۔ عدالتی اصلاحات بل 2023 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے ایکٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترامیم 2023 اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج۔ وکیل سعید آفتاب کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف عدالتی عظمیٰ کو ہی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، ملک بھر میں انتخابات ایک ہی وقت پر ہوں گے۔ لیگی رہنما تاڑر نے پھر واضح کر دیا، کہتے ہیں کہ صدر دستخط کریں یا نہ کریں سپریم کورٹ بل 10 دن کے بعد قانون بن جائے گا۔ موسٹ سینئر 3 بینچ کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مین شو ختم ہوتا نظر آئے گا، اس سے شفافیت آئے گی، ذاتی پسند اور ناپسند کا عمل ختم ہوگا۔ فائنانس بل کے مطابق معاملات آگے چلیں گے۔ عدلیہ پارلیمان کے اختیارات اور قانون سازی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی کا لیڈر بھی جعلی، دستخط بھی جعلی اور کاز بھی جعلی ہے۔ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی سے پاکستانی نیاد امریکی بزنس مین طاہر جاوید کی ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کے متعلق غیر آئینی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونا جمہوریت کی نفی ہے۔ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم، فنڈز جاری نہ کر کے شہباز شریف توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے۔ آئینی اور قانونی طور پر شہباز شریف کی نااہلی اب نوشتہ دیوار ہے۔ پی ڈی ایم ٹولہ اس وقت آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تاریخ ان سے حساب لے گی۔ ٹیک ویلی پاکستان کی جانب سے بلوچستان کے 5 محکموں کے ساتھ گوگل کیئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ ٹیک ویلی پاکستان کا حکومت بلوچستان کے ساتھ پہلا معاہدہ ہے جس میں کالجز، ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس، سائنس انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹس،
लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड महकमा सेहत के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। एमओयू टेक वैली पाकिस्तान में डिजिटल तालीम और हुनर की तरक्की के जरिए अफराद और कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों में एक अहम संग मील की निशानदही करता है। सेक्रेटरी इत्तलात बलोचिस्तान हमजा शफकत कहते हैं, शराकत दारी का मकसद बलोचिस्तान के नौजवानों को जदीद तरीन डिजिटल टूल्स तक रसाई फ्राहम करना है और इनके लिए मुलाजमत की राहें हमवार करना है। सीईओ टेक वैली पाकिस्तान उमर फारूक कहते हैं कि ये शराकत दारी डिजिटल तालीम और स्किल्स में बेहतरी के जरिए बलोचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का एक बेहतरीन मौका है। अंधेर नगरी चौपट राज सिंध में घोस्ट स्कूलों के बाद घोस्ट जेलों का भी इंकशाफ हुआ है। जी हां, अहम खबर है। न्यूज़ महकमा जेल खाना जात सिंध में 3 अनोखी कागजी जेलों को सामने ले आया है। दस्तावेजात में जेलें और तैनात अमला मौजूद है। जमीन पर जेल की कोई मुकम्मल इमारत है, ना ही वहां पर कोई कैदी है और ना ही कोई इंतजाम है। कागजी जेल के लिए अफसरान की तैनातियां हो चुकी हैं। इखराजात की मद में अदायगियां भी की जा रही हैं। ये मामला क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ हैं। उबैद, कागजात में दस्तावेजात में जेलें मौजूद हैं, इमारतें नहीं हैं और इखराजात भी बाकायदा जो हैं वो हो चुके हैं, जारी किए गए हैं फंड्स। इस पे क्या कमेंट करेंगे, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो जेल खाना जात सिंध में 3 अनोखी कागजी जेलों का इंकशाफ सामने आया है। जमीन पर जेल, ना कोई कैदी ना इंतजाम, फिर भी अफसरान तरक्की पा रहे हैं, अमला तैनात है, तनख्वाहें दी जा रही हैं, अगले ओहदों पर उनको तरक्कियां भी मिल रही हैं। ये इन चंद वर्षों कबल मीरपुर खास, बेनजीराबाद और ठट्टा में जेलों का संग बुनियाद रखा गया था। संग बुनियाद और कागजी कार्रवाई के बाद ताहाल तामीर न हो सकी। कुछ इमारतों का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, ताहम बजट न होने की वजह से उन स्ट्रक्चर तक मजीद काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। 2015 और 2016 की बजट बुक में जेलों के अखराजात भी जाहिर किए गए हैं, इनका बजट भी अप्रूव है। 3 इलाकों, तीनों अजला में जेलें बनानी थी। इन पर कुछ काम भी हुआ है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो, कुछ 4 दीवारी की गई है, कहीं पे कुछ कमरे बनाने की कोशिश की गई है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अपनी हतमी हालत में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बुनियाद पर यहाँ पर कुछ चीजें तामीर की गई हैं। तीनों जेलों में मंजूरी नजर अफसरान की तैनाती भी की गई है, उनको अगले ग्रेड पर तरक्कियां भी हुई हैं। 16 ग्रेड के अफसरान शाहनवाज खान, हसन सैफ और असलम मलिक को इन जेलों पर तैनात किया गया था। तीनों मंजूरी नजर अफसरान इन्हीं जेलों में रहते हुए ग्रेड 18 की पोस्ट पर भी तैनात किया गया और ये तरक्की पाते पाते अब ग्रेड। ठीक है उबैद, आप हमारे साथ रहेगा। फवाद अहमद हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन। फवाद, आप सुन रहे हैं उबैद की जुबानी, उबैद तमाम तर स्टोरी सुना रहे हैं। अब सिंध में घोस्ट स्कूल तो हम काफ़ी दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ कर चुके हैं, अब ये घोस्ट जेलें। फवाद, ये महकमा जेल खाना जात सिंध कर क्या रहा है? जी, मैं उबैद शाह साहब को इस बड़ी खबर को सामने लाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ाहिर है कि न्यूज़ का एक ये तुरा इम्तियाज़ है और न्यूज़ का एजाज़ है कि वो इतनी बड़ी खबर सामने लाया है। सिंध में जिस वक्त पीर मज़ुलक वज़ीर तालीम हुआ करते थे, उस वक्त असम्बली के अंदर एक फिगर पेश हुई जिसके मुताबिक सिंध में जो है वो कोई 10,000 स्कूल अगर पाकिस्तान में घोस्ट थे तो उसमें 7,200 स्कूल जो है वो सिंध के अंदर थे। अब जो है वो जेलों का मामला भी सामने आया है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी एक दुनिया है पैरेलल जो चल रही है कि जिसके अंदर घोस्ट स्कूल्स भी हैं, घोस्ट जेल्स भी हैं और न जाने अब क्या क्या निकलेगा। हो सकता है कि किसी इलाके से घोस्ट कोई हॉस्पिटल भी निकल आए जो सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलता हो और इसी तरीके से दीगर मामला भी सामने आए। बहरहाल ये एक अफसोसनाक मामला है कि टैक्स पेयर्स की मनी से जिन अफसरान को वहाँ पर तैनात किया गया वो वहाँ पर सिर्फ तैनात नहीं थे बल्कि वहाँ पर तबादले और तकर्रियाँ के साथ साथ वहाँ पर प्रमोशंस भी हो रही थी, यानी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी हो रहा था। कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको तमगे भी मजीद लगाए जा रहे थे और ऐसी कारकर्दगी कि जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसका जो है वो जेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। बिल्डिंग्स कुछ ज़ेर तामीर हैं जिसके अंदर कुछ मामलात चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की तैनाती की कोई जवाब मौजूद नहीं था। तो ये बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि किस तरीके से जो वहाँ पर तैनात मुलाजमीन थे उनको नवाजा जाता रहा है और किस तरीके से जो है वो सिंध के टैक्स पेयर्स का, सिंध के मजलूम अवाम का यहाँ पर जो है वो खून चूस कर यहाँ पर लोग तैनात रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर है लेकिन अफसोसनाक है सिंध के हवाले से, सिंध के अवाम के हवाले से कि किस तरीके से उनके हकूक को नाइंसाफी के साथ जो है वो मुख्तलिफ ऐसे लोगों में तकसीम किया जाता रहा है, उनके मामलात को, उनके टैक्स के पैसों को कि जो इसके हकदार नहीं थे। जी तो फवाद, ये तो 3 जेलें हैं जो कि अभी वक्ती तौर पर सामने आई हैं। वहाँ पर जो अमला है, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ के जो जितने भी अखराजात हैं, पैसे हैं, लंबे खाते हैं। फवाद, ये तो किस तरह से अब कार्रवाई को मुमकिन बनाया जाएगा, क्या हो सकता है इस हवाले से?
جی یہ تو محکمہ جیل خانہ جات کو سندھ حکومت کو ہی کارروائی کرنی ہے. میڈیا کا کام تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ عوام کو بھی آگاہی دے اور حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑے کہ ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے لیکن نہ کوئی جیل کی عمارت موجود ہے, نہ کوئی قیدی موجود ہے, نہ کوئی انتظام موجود ہے, نہ اس حوالے سے کوئی ایسا اسٹرکچر یا ایسی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں کو تعینات کیا جائے. افسوسناک بات تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر نوازنے کا ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جس کے اندر ملازمین کو پروموشنز بھی دی جاتی رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جس جیل میں کوئی کام ہی نہیں ہے تو وہاں پروموشن کس بات کی ہے, کس چیز کا عملہ وہاں پر تعینات ہے. وہاں تو آپ 2 چوکیداروں کو اگر چھوڑ دیں, اگر تصویروں کے اندر جو نیو کے اسکرین پر ہیں یہ جو ڈاکومنٹ عبید شاہ کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے اندر تو 4 دیواری ہے اور چند کمرے موجود ہیں. جیل کا تو اسٹرکچر یہ ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل کا ایک کیمپ آفس قائم کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں جیل کو پھر بننے کے لیے آگے ایک وقت درکار ہے اور وہ اس کیمپ آفس کے ذریعے اس جیل کے سارے معاملات کو چلنا ہے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس پوری جیل کے جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے, اس کی تعمیرات کے حوالے سے ایک بڑا گھپلہ جو ہے وہ پس منظر میں ہے کہ جو اب میڈیا پہ آنے کے بعد عبید شاہ صاحب کی اس خبر کے بعد امید ہے کہ جس کے حوالے سے اب کوئی کارروائی ہوگی. تو کارروائی کی ہم امید ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس حوالے سے عوام کو بھی آگاہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے جو قیمتی کمایا ہوا پیسہ ہے جس کو آپ حکومت کو مختلف طریقوں سے دیتے ہیں اس کا استعمال کس غلط طریقے سے ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ حکمرانوں کو بھی ہم یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ کی نظر یا آپ جو ہے وہ تھوڑا سا وقت نکال سکے تو اس جانب بھی توجہ کر لیں. جی ٹھیک ہے, عبید ہمارے ساتھ ہی ہیں, عبید سے بھی جانتے ہیں. عبید آپ بتائیے گا, بڑی خبر آپ نے بریک کی ہے, محکمہ جیل خانہ جات سندھ کا اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ہے, کوئی جاننے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ محکمہ جیل خانہ جات کے جو مشیر ہیں جعفرانی صاحب, ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, تاہم ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جو کراچی سینٹرل جیل پر قیدیوں کا لوڈ ہے اور گزشتہ چند سالوں میں جو شہر قائد کی صورتحال تھی, بم دھماکے اور دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات عام ہو چکے تھے, ایسے میں فیصلہ کیا گیا تھا چند سال قبل کے کراچی سینٹرل جیل کو جو شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے اور یہاں پر ٹیلی فون سگنل جیمر کی وجہ سے بھی شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہنا پڑتا ہے, تو جیل یہاں سے منتقل کی جائے گی. اور ان 3 جیلوں کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں سے قیدیوں کا لوڈ جو ہے وہ کم کیا جائے اور قیدیوں کو وہاں پہ منتقل کیا جائے جن میں سے بالخصوص ٹارگٹ کلنگ میں جو ملوث ہیں یا فرقہ وارانہ دہشت گردی میں جو افراد گرفتار ہیں, جو مجرم گرفتار ہیں, ان کو ان جیلوں میں منتقل کیا جائے گا. لیکن 2015-16 میں صرف ایک اسٹرکچر کھڑا ہو سکا, بجٹ پاس ہوتے رہے لیکن ان کا اسٹرکچر تعمیر نہیں ہو سکا. اگر یہ جیلیں بن جاتی تو یقینی طور پر شہر قائد میں جو سینٹرل جیل ہے اس کا بھی لوڈ کم ہوتا, مزید جیل کا بھی لوڈ کم ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ جیل کو یہاں سے منتقل کرنے کے حوالے سے بھی آگے کے مراحل بڑھائے جاتے. لیکن جو معاملہ 7-8 سال پہلے شروع ہوا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی, صرف کاغذوں پر ہی جیلیں بنائی جا رہی ہیں, کاغذوں پر ہی ترقیاں اور مراتب دی جا رہی ہیں. اصل میں جو جیل اس وقت زمین پر قائم ہے, ملیز جیل ہو یا کراچی سینٹرل جیل ہو, وہ اضافی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آئے دن تھریٹ کا بھی سامنا ہے. جی ٹھیک ہے, بڑی خبر آپ نے بریک کی. عبید بہت شکریہ آپ کا, تمام تر تفصیلات سے عبید آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فواد آپ کا بہت شکریہ. دھیر نگری چوپٹ راج سندھ میں گھوس اسکولوں کے بعد گھوس جیلوں کا بھی انکشاف ہوا ہے. جی ہاں, اہم خبر ہے. نیوز محکمہ جیل خانہ جات سندھ میں 3 انوکھی کاغذی جیلوں کو سامنے لے آیا ہے. دستاویزات میں جیلیں اور تعینات عملہ موجود ہے. زمین پر جیل کی کوئی مکمل عمارت ہے, نہ ہی وہاں پر کوئی قیدی ہے اور نہ ہی کوئی انتظام ہے. کاغذی جیل کے لیے افسران کی تعیناتیاں ہو چکی ہیں. اخراجات کی مد میں ادائیگیاں بھی کی جا رہی ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے عبید شاہ ہمارے ساتھ ہیں. پنجاب سپورٹس سیریز کا ہاکی ٹورنامنٹ لاہور نے جیت لیا. فائنل میں فیصل آباد کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست ہوئی. کبڈی فائنل بھی لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ہوگا. ارسلان جاوید کی رپورٹ. جنوبی کوریا کے ساحلی شہر کے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی. سینکڑوں افراد نقل مکانی کر گئے ہیں. سینکڑوں جنوبی کوریائی باشندے تیز ہواؤں اور جنگل میں آگ بھڑکنے کے باعث بھاگنے پر مجبور ہوئے. آگ نے ساحلی شہر کے کچھ حصوں کو جلا دیا اور درجنوں مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ ہو گئیں. 400 سے زائد رہائشیوں کو بحفاظت رہائش پر منتقل کر دیا گیا. زخمیوں یا ہلاکتوں کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے. حکام کے مطابق 2300 سے زائد فائر فائٹرز اور 300 سے زائد گاڑیاں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں. اس بلیٹن سے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیوز.